الدين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک اور کہا بادشاہ نے ائتونی بہی ائتو امر ہے ائتو لے آؤ نی میرے پاس بہی اس کو یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ائتونی بہی حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ فلما جاءہ الرسول فلما پس جب جاءہ آئے ان کے پاس الرسول قاصد جاءہ آیا ہو یوسف علیہ السلام کے پاس الرسول قاصد یہ جو ائتونی بہی ہے نا یہ امر ہے اور بہی کا عطایاتی سے ہے عطایاتی کا معنی ہے آنا ائتو بہی لے آؤ تم سب لے آؤ جمع ہے ائتونی بہی ان کو لے کر آؤ جب با آ جاتا ہے تو لانا معنی ہو جاتا ہے فلما جاءہ الرسول پس جب آیا ان کے پاس قاصد پیغامبر قالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا ارجع الی ربک اپنے آقا اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤ فاسألہ اور اس سے پوچھو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان عورتوں کا کیا قضیہ ہوا ان عورتوں کا کیا معاملہ ہوا کیا حال ہے ان کا اللاتی قطعن ایدیہن جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے ان عورتوں کا کیا قضیہ ہوا کیا معاملہ ہوا اللاتی قطعن ایدیہن جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے ان ربی بکیدہن علیم بے شک میرا رب ان کے مکر سے ان کی چال بازیوں سے ان کے داؤ پیش سے علیم آگاہ ہے ان ربی بے شک میرا رب بکیدہن علیم ان کی چال بازیوں سے آگاہ ہے تو دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اب جب رہائی کی نوید ملنے لگی رہائی کی بشارت ملنے لگی تو کیا کہا کہ پہلے معاملہ صاف ہونا چاہیے اگر معاملہ صاف نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے غلط فہمیاں موجود رہیں گی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ میرے بھائی یوسف پر رحم فرمائے اگر یہ رہائی کا پروانہ مجھے ملتا تو میں فوری طور پر رہائی قبول کر لیتا اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے ان عورتوں کا معاملہ صاف ہوگا پہلے ان عورتوں کا قضیہ واضح ہوگا پھر اس کے بعد اگلی بات ہوگی قالا ارشاد فرمایا یہ قالا اس نے بادشاہ نے کہا کہ ما خطبکن عورتوں کو بلایا بادشاہ نے اور ان سے کہا کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ تمہارا کیا معاملہ تھا تمہارا کیا قضیہ تھا اذ راوتن یوسف عن نفسہ جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی قلنا حاشا للہ تو وہ سب عورتیں بولی یک زبان ہو کر بولی ما علمنا علیہ من سوء ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی کوئی برائی نہیں پائی ما علمنا علیہ من سوء ہمیں یوسف کے اندر کوئی برائی معلوم نہیں ہے یعنی یوسف کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی اور برائی نہیں تھی قالت امرأۃ العزیز پہلے یہ اوپر والی گواہی سب عورتوں کی ہے قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی قالت امرأۃ العزیز اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق اب حق واضح ہو چکا الآن اب حصحص الحق حق واضح ہو چکا اصل بات کیا ہے اصل بات کا اعتراف وہ خود کر رہی ہے انا راودتہ عن نفسہ میں نے انہیں بہکایا تھا میں نے انہیں ان کے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی تھی وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ حضرت یوسف علیہ السلام تو سچوں میں سے تھے وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وہ سچوں میں سے تھے تو دیکھیں بار بار کیا بات آ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت اور عفت اور پاک دامنی کی گواہی آ رہی ہے قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ہم نے ان میں برائی نہیں دیکھی یہاں کیا رہا نا راوتہ عن نفسہ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ اس لیے میں نے اتمام اس لیے کیا تسلی اس لیے کی لِيَعْلَمَ تاکہ وہ بادشاہ تاکہ عزیز مصر یہ جان لے أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ کہ میں نے اس کے ساتھ بن دیکھے کوئی خیانت نہیں کی وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ اور یہ کہ اللہ رب العزت خیانت کرنے والوں کا جو مکر ہوتا ہے ان کا جو
جو दाव होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कामयाब नहीं होने देते। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके मकर को कामयाब नहीं होने देते। वमा उबर्रिउ नफ्सी, और मैं अपने नफ्स की बरात का इजहार नहीं करता। वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करार देता। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स तो अलबत्ता अम्मारतुम बिस्सू, बुराई का हुक्म देने वाला है। इल्ला मा रहिम रब्बी, सिवाय उसके कि जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम फरमा दे। इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब मगफिरत फरमाने वाला, रहम करने वाला है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी तवाज़ु का इजहार किया। यहाँ लिखा है अहले इल्म ने कि नफ्स की 3 किस्में होती है। एक होता है नफ्स अम्मारा, अम्मारा बुराई का हुक्म देने वाला नफ्स, बार बार बुराई पर आमादा करवाने वाला नफ्स। रमजान में शैतान कैद होता है, उसके बावजूद आदमी गुनाह क्यों करता है? नफ्स है, नफ्स पर शैतान ने इतनी मेहनत कर दी तो उसकी ख्वाहिशात की पैरवी में इंसान गुनाह करता है। नंबर 2 नफ्स लव्वामा, लव्वामा जो इंसान को मुलामत करता है, जिसको जमीर भी कह सकते हैं। गुनाह इंसान से होता है, गलती इंसान से होती है, और अगर वो सलीम अल फितरत है तो उसका नफ्स उसे मुलामत करेगा, उसका नफ्स उसको मुतवज्जे करेगा, वहां से इंडिकेशन आएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की मिसाल ऐसी है जब उससे गुनाह सरजद हो जाता है तो उसे यूं लगता है जैसे ओहद पहाड़ को लाकर उसके ऊपर डाल दिया गया। और मुनाफिक की मिसाल ऐसी है, जब उसके ऊपर कोई गुनाह हो जाए तो उसे ऐसे लगता है जैसे कोई मक्खी आई थी, उसकी नाक पर, उसके चेहरे पर बैठी और उसने उसको उड़ा दिया और खत्म हो गई बात। तो नफ्स लव्वामा आदमी का अगर सलीम अल फितरत है तो वो उसको मुतवज्जे करेगा, मुतनब्बे करेगा। और तीसरा कौन सा है? नफ्से मुतमइन्ना। नफ्से मुतमइन्ना ये अंबिया किराम का, सिद्दीकीन का, शुहदा का, ऐसी हस्तियों का, औलिया किराम का है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली फी जन्नती। तो ये जो नफ्स है, इसकी इस्लाह की जरूरत, इस नफ्स के ऊपर मेहनत की जरूरत है, इस नफ्स को राह रास्त पे लाने की जरूरत है। उसके लिए तज़किया और तसव्वुफ की मेहनत है। हमारे हजरत जी हजरत पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, तमाम हज़रात से गुजारिश है कि उनके बयानात सुने, उनकी मजालिस में जाएं, उनके इज्तिमाआत में जाएं, उनसे इस्तिफादा करें। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी, अच्छे माहौल में नेक लोगों की सोबत में बैठने से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से, हिदायत और ईमान की दौलत से नवाजते हैं। वक़ाल अल मलिक तूनी बिही, वक़ाल अल मलिक, बादशाह ने कहा, ए तूनी बिही, उनको ले आओ, ए तूनी बिही, मेरे पास लेकर आओ, अस्तखलिसहु लिनफ्सी, मैं उन्हें खास अपने लिए कर लूंगा, यानी मैं उनको अपना मुआविन खुसूसी बना लूंगा, मैं उनको अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लूंगा। वो मेरे मामलात में मेरे साथ मुआविन होंगे, मददगार होंगे। फलम्मा कल्लमहु, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बादशाह ने बात की तो पहले भी उसको अंदाजा था, पहले भी लोगों सब ने उनका चर्चा किया था, अब जब बात की तो उसको अंदाजा हुआ, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इनको अजीब फरासत से, अजीब हिकमत से, अजीब दानिशमंदी से नवाजा है। तो क्या कहा? क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, कहा कि आज के दिन से आप हमारे पास मकीनुन, बड़े मर्तबे वाले हैं, बड़े मकाम वाले हैं, अमीनुन और अमानतदार हैं। यानी आज के दिन से आपका हमारे पास बड़ा मर्तबा, मकाम है, प्रोटोकॉल है, इज्जत है, और आप अमानतदार हैं। अब जब बातचीत हुई तो बादला ख्याल हुआ, तो क़ाल इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, कि मुझे जमीन के जो खजाने हैं उन पर मामूर फरमा दे, यानी मुझे जमीन के खजानों का वजीर बना दे, वजीर खजाना बना दे। इन्नी हफीजुन अलीम, बेशक मैं हफीजुन, हिफाजत करने वाला, अलीमुन, इल्म रखने वाला। यहाँ पर लिखते हुए बाज मुफस्सिरीन के नाम से ताबीर की गलती भी हुई। बाद हज़रात ने लिखा और यहाँ लिखते हुए ताबीर की गलती हुई, तफसीर लिखते हुए। तो याद रखिए कि कोई आदमी भी, खा वो कितना बड़ा भी क्यों ना हो, अदब का दायरा हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और
خدا نخواستہ کسی انسان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی غلطی پر اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے. تو غلطی کو تسلیم کرنا یہ بڑے پن کی نشانی ہوتی ہے، اور غلطی ہو جاتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے زمین کے خزانوں پر کیا بنا دیں، وزیر بنا دیں، ان پر معمور فرما دیں. تو یہاں لکھا ہے کہ بھائی ایسے تو ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عہدے کی طلب کرے تو وہ نااہل ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسی صورتحال ہو، آدمی کو پتا ہو کہ اگر میں یہ ذمہ داری نہیں لوں گا، یہ عہدہ نہیں لوں گا، تو اس کی وجہ سے نقصان ہوگا، دینی اعتبار سے نقصان ہوگا، دنیاوی اعتبار سے نقصان ہوگا، اللہ کی مخلوق کا نقصان ہوگا، تو پھر اسے وہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. اگر وہ قبول نہیں کرے گا تو یہ خیانت کے زمرے میں آئے گا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کا خواب سنا، ان کے حالات دیکھے اور جو تفصیلات ان کے سامنے آئی، انہیں یہ لگا کہ اگر میں یہ خزانہ والی ذمہ داری نہیں نبھاؤں گا تو یہ لوگ جو غلہ ہے، جو قحط سالی ہے، اس کو مینج نہیں کر پائیں گے، اللہ کی مخلوق بھوکوں مر جائے گی. اللہ کی مخلوق کو بھوک سے اور مالی تنگی سے اور قحط سالی سے بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا. یہ ان کا ایثار تھا، یہ ان کی قربانی تھی، یہ عہدے کی طلب نہیں تھی. اس لیے ایسی صورتحال میں کہ جب آدمی کو لگے کہ اللہ کی مخلوق کا نقصان ہوگا اور اگر میں یہ ذمہ داری نہیں نبھاؤں گا تو کوئی اور اس کا اہل نہیں ہے اور نہیں نبھا سکے گا، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام والا طرز عمل، یہ والا راستہ اختیار کرنا چاہیے. انی حفیظ علیم. اگلی بات بھی بتا دی کہ 2 شرطیں ذمہ داری قبول کرنے والے میں ہونی چاہیے. حفیظ، حفاظت کرنے والا ہو، دیانت والا ہو، اور نمبر 2 علیم، ماہر اور تجربہ کار بھی ہو. تو دونوں باتیں ضروری. ہمارے یہاں بعض اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا تجربہ تو ہوتا ہے، ماہر تو ہوتے ہیں، اس شعبے کے تو ہوتے ہیں، لیکن خیانت والے ہوتے ہیں، کرپشن والے ہوتے ہیں، تو ان کو ذمہ داری نہیں دینی چاہیے. ہوں دیانتدار، ہوں بزرگ اللہ والے، لیکن شعبے کا تجربہ نہیں ہے، تو بھائی دونوں باتیں ہونی چاہیے، حفیظ علیم، حفیظ بھی ہو اور علیم بھی ہو. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مکنّا لیوسف فی الارض، زمین میں ان کو اقتدار بخشا، زمین میں ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا. یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ اپنے لیے جہاں چاہتے تھے ٹھکانہ بنا سکتے تھے. یتبوأ، اپنا وہ ٹھکانہ بنا لیتے، منہا، اس جگہ پر، حیث یشاء، جہاں وہ چاہتے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں جس تک چاہتے ہیں، ہم اپنی رحمت عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکار لوگوں کا جو اجر ہے اسے ضائع نہیں کرتے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور آخرت کا جو اجر ہے، خیرٌ، وہ زیادہ بہتر ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری کرتے ہیں. دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملک، بادشاہ نے کہا، ایتونی بہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ. فلما جاءہ الرسول، جب اس حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قاصد پہنچا، قال، ارشاد فرمایا، ارجع الی ربک، اپنے آقا کے پاس جائیے، اپنے بادشاہ کے پاس جائیے. فاسألہ، اس سے جا کر پوچھئے، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا، کیا حال ہے ان عورتوں کا، وہ کس پوزیشن میں ہیں، اب ان کا سٹیٹس کیا ہے. اللاتی قطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کی چال بازی سے، ان کے مکر سے واقف ہے. قال ما خطبکن، بادشاہ نے عورتوں کو بلا کر پوچھا تحقیق کی، ما خطبکن، تمہارا کیا قضیہ، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا مقدمہ ہے. اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے بہکایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس سے. قلنا حاشا للہ، ان عورتوں نے کہا حاشا للہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی. قالت امرات العزیز، امرات عزیز نے کہا، الآن حصحص الحق، اب حق واضح ہو چکا. انا راودتہ عن نفسہ، میں نے بہکایا تھا انہیں ان کے نفس سے. وانہ لمن الصادقین، وہ البتہ سچوں میں سے تھے. ذالک لیعلم، اس لیے کیا، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر حاضری میں اس کی خیانت نہ کی تھی. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور یہ کہ اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے کید الخائنین، جو
خیانت کرنے والوں کا جو داؤ ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چلنے دیتے، اسے کامیاب نہیں ہونے دیتے. وما ابری نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرا دیتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، تو اپنے بارے میں یہ کہنا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا صالح ہوں، اس عجب کے اندر مبتلا ہونا یہ بڑی خطرے والی بات ہے، اس سے ممانعت فرمائی گئی. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ رحم فرما دے. ان ربی، یا جس معاملے میں اللہ رحم فرما دے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور، مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے. وقال الملک اتونی بھی، اور کہا بادشاہ نے اتونی بھی، اسے لے آؤ میرے پاس، استخلصہ لنفسی، کہ میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں گا. فلما کلمہ، جب ان سے بات کی تو جب فلما کلمہ، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی، قال، کہا، انک الیوم لدینا مکین امین، آج کے دن آپ ہمارے پاس مکین، صاحب مرتبہ ہیں، امین، امانت دار ہیں. قال اجعلنی علی خزائن الارض، قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا، علم رکھنے والا ہوں. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اس طرح ہم نے جگہ دی اور استحکام عطا فرمایا یوسف علیہ السلام کو، ٹھکانہ دیا زمین میں. یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جہاں چاہتے اپنا ٹھکانہ بنا سکتے تھے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت پہنچاتے ہیں جسے چاہتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم محسن لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. ولا اجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا، اور آخرت کا اجر بہت زیادہ بہتر ہے للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. وکانوا یتقون، اور ان لوگوں کے لیے یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.